میں بہت ہی عمدہ اور موقع کی مناسبت سے باتیں ارشاد فرمائی ہیں. بہت ہی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے گھرانوں کے اندر بچیاں تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہوں، عالم فاضلہ بنیں. اپنے یہاں پہلے زمانے میں مردوں کا عالم بننا بھی بہت دشوار تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 30 سال پہلے سن 81 میں جب فارغ تحصیل ہو کر آیا تو مجھے محلے والوں سے رشتہ داروں سے کسی نے بھی مبارکباد نہیں دی، بلکہ میرے بعد رشتہ دار اظہار تعزیت کے لیے کرسے کے لیے آئے. میرے قریب رشتہ دار انہوں نے بھی یعنی موت کے لیے اس طریقے سے تعزیت دیا تھی، بولا کہ انتہائی غریب کے ساتھ کیا تعلیم حاصل کر لی، اس سے کیا ہوتا ہے. بجائے امید اور ثبات کہنے کے، ہمت افزائی کرنے کے، مبارکباد پیش کرنے کے، انہوں نے دل کو بٹھا دینے والی باتیں، ہمت توڑ دینے والی باتیں کہی. لیکن پاک اور پروردگار کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے درمیان طلبا بھی فیضیاب ہو رہے ہیں، بچیاں بھی عالمہ فاضلہ ہو رہی ہیں. بچیوں کے عالمہ فاضلہ ہونے سے بہت سی برکتیں ضرور آتی ہیں. ایک بچی چاہے وہ شیخ زکریا صاحب اور امام وقت کی حیثیت نہ رکھتی ہو، بہت بڑی عالمہ فاضلہ نہ ہو، لیکن کم از کم یہ ہے کہ عالمہ ہو جانے کے بعد اس بچی کو یہ احساس رہے گا کہ میں عالمہ ہوں، سماج مجھے اس نظر سے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنی زندگی کے اندر بہت سی احتیاط کرنی ہے، مجھے بہت ہی محفوظ طریقے سے زندگی گزارنی ہے، مجھے اپنا غربت اور شائستگی میں اظہار کرنا ہے. اسی طریقے سے ایک بات بہت ضروری وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عالم اور حافظ قرآن کی تو عزت کرتے ہیں، اس کے ساتھ میں بہت سی مراعات بھی کرتے ہیں. ایسا بہت سے مسجدوں میں دیکھنے میں آیا کہ امام صاحب یا حافظ صاحب ہیں جو تراویح سناتے ہیں تو مسجد کی کمیٹی والے ان کا خصوصی طور پر ایسے اور لحاظ رکھتے ہیں. مدرسوں میں جہاں امام صاحب سناتے ہیں کیونکہ رمضان میں ان کو قرآن پاک بھی سنانا ہے تو ان کے ساتھ یہ بھی آسانیاں نکالی جاتی ہیں کہ صاحب آپ مدرسے کے ٹائم بجائے 5 گھنٹے کے 2 گھنٹے کر دیجیے اور بجائے 2 ٹائم کے 1 ٹائم کر دیجیے. اور بھائی بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ امام صاحب حافظ صاحب آج قرآن سنا رہے ہیں، اس کو محنت کرنا ہے، دور کرنا ہے، لہٰذا حافظ صاحب کے لیے 1 کلو دودھ کا انتظام بھی ہونا چاہیے، ان کے لیے افطاری کا اچھا انتظام ہونا چاہیے. تو یہ بات بہت دیکھنے میں آئی کہ اگر کوئی عالم حافظ مرد ہے تو اس کے ساتھ تو پھر بھی رعایت کی جا رہی ہے، اس کا تو لحاظ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن ہمارے سماج میں ہماری بہت سی بچیاں اگر عالم ہو جاتی ہیں، حافظ قرآن ہو جاتی ہیں تو ان کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے بعد کے گھرانے کے اندر بھی اتنی زیادہ مراعات حاصل نہیں ہو پاتی جس طریقے سے مرد عالم حافظ کو ہوتی ہے. اسی طریقے سے سسرال میں جانے کے بعد بھی ان کو اتنی مراعات حاصل نہیں ہو پاتی، ان کو اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ وہ اور حافظ قرآن کی طرح اور عالم دین کی طرح مردوں کی طرح اس قرآن پاک کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکے، کچھ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکیں. ایسی اطلاعات بھی بہت سی جگہ ملی کہ اگر کوئی عالم آئے تو اس سے مسائل پوچھنے والوں کے تو انبار لگا ہوا ہے، لیکن ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ہم لوگ جو مولوی مفتی کہلاتے ہیں یا امام اپنی مسجدوں میں ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے، یاد ہوتا ہے تو بتلا دیتے ہیں، یاد نہیں ہوتا تو ہم لوگ اس سے کہتے ہیں کتاب دیکھیں گے، واقعہ کتاب بعد میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، کتاب دیکھتے نہیں پر بتلا بھی دیتے ہیں. لیکن ہماری یہ نونہال بچیاں، نفاق دامن بچیاں، عالمہ فاضلہ، ان خواتین کو، ان بچیوں کو، ان عالمہ کو، ان حافظہ کو کیا ہم نے سماج میں اتنا وقت دے رکھا ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھ جائے تو ان کو کتاب دیکھنے کا موقع ملے؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں جس طریقے سے دوسری سب کام کاج میں لگی رہتی ہیں، ہم سماج ان سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے جتنا دوسرے کمی ہوتا ہے کام. تو اسی طریقے سے ہمیں اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم حافظ قرآن، عالم دین، علماء مردوں کے ساتھ رمضان میں خاص طور سے تھوڑی رعایت کر دیتے ہیں اور وقتوں میں ان کو مسئلے مسائل کے لیے کتابیں دیکھنے کے لیے تھوڑا وقت فراہم کر دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان اپنی عالمہ فاضلہ جو ہمارے سماج میں آ رہی ہے ان کے ساتھ بھی ایسی رعایت کریں اور ان سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں، ان سے مسئلے مسائل دریافت کیا کریں. اگر ان کو یاد نہ ہو تو ان کی کتابیں دیکھنے کا موقع دیا جائے. اللہ تعالیٰ شان ہو اس عالمہ فاضل ہونے والی کو قبول فرمائے اور پورے سماج کے لیے، پورے خاندان کے لیے اور شہر کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
إنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطا قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ حضرات علماء کرام کا بزرگوں کا یہاں جمع ہونا اس کو قبول فرما. یا اللہ اس گھر کے اندر یا اللہ برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس گھر کے اندر نورانیت عطا فرما. اس گھر کو یا اللہ پوری بستی کے لیے یا اللہ ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا. بچی جو ہے اللہ عالمہ ہوئی ہے، اس سے یا اللہ دین کا کام لے اور پورے جو ہے مستورات میں وہ دین کا کام کریں اور سنت اور شریعت کے مطابق مستورات اپنے لباس کو بنائیں اور سنت اور شریعت کے مطابق مستورات جو ہے اپنی زندگی کو بنائیں. یا اللہ ہمارے یہاں ان بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ یہ نئی بھائی ہیں اور ان کے سب بھائی یہ سب حضرات ہیں، یا اللہ ان کی محبت کو بہت قبول فرما. یا اللہ ایسی محبتیں ہم سب میں عطا فرما اور ان محبتوں میں اور اضافہ فرما. یا اللہ جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں سب کی جان میں، مال میں، ایمان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما. سب کی دل کی مرادوں کو یا اللہ پورا فرما. یا اللہ ہمارے جو بیمار ہیں اس کو شفا کلی نصیب فرما. جو مقروض ہیں اپنے قرضوں کی ادائیگی جو ہے اس شکل پیدا فرما. اس کے جو نیک ارادے ہیں، نیک تمنا ہے، سب کے نیک ارادوں اور نیک تمناؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرما. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.